السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی کہانی ہارر گیلیکسی سینٹر میں ارم فیصل کے ساتھ۔ صبح صادق کا وقت تھا، مدرسے میں بچوں کا آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ فجر کے فوراً بعد قاری سجاد کے پاس بچے قرآن کا سبق پڑھنے آتے، تقریباً 1 گھنٹے تک وہ فارغ ہو جاتے اور اس دوران وہ مسنون دعائیں اور صورتیں بھی یاد کرتے۔ ہر جمعہ کے دن ایک حدیث شریف کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھایا جاتا۔ آج چونکہ بچ کا دن تھا، اس لیے معمول کے مطابق بچے وقت پر آ گئے۔ کچھ دن پہلے ایک نیا بچہ بھی قرآن پڑھنے کے لیے آنا شروع ہوا۔ وہ بچہ کچھ عجیب سا تھا، بالکل بھی پلکیں نہیں جھپکاتا تھا۔ مدثر وہاں پر پڑھنے والے بچوں میں سے ایک کا نام تھا۔ یہ نیا بچہ مدثر کو ہر وقت گھورتا رہتا۔ اس کے مسلسل گھورنے کی وجہ سے مدثر بیمار ہو گیا اور کچھ دن نہ آ سکا۔ قاری صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس نئے آنے والے بچے کو اکیلے میں بلایا اور کہا کہ تم اس بچے کو کیوں گھورتے رہتے ہو؟ وہ تمہاری نظروں کی تپش برداشت نہیں کر پایا۔ میں چاہتا تھا تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ بچے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ بہتر ہوگا تم اب بچوں کے ساتھ نہیں پڑھو گے، تم اب شام کے وقت اکیلے مجھ سے پڑھو گے۔ اب جاؤ اور کل سے شام کو پڑھنے آنا۔ رام لال کے پاس ایک شگفتہ نامی عورت اپنے عزیز رشتہ داروں پر جادو کرانے کی غرض سے آتی تھی۔ آج کل لوگ نہ تو کسی کو ہنستا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی خوشحال، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے چاہے خود کنگلے ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں تم یہاں جس نیت سے آئی ہو بی بی، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اس بار رقم زیادہ ہوگی۔ رام لال نے عورت سے کہا، آپ جتنے پیسے مانگیں گے سائیں میں دے دوں گی، اتنے ہی دوں گی، بس میرا مرضی سے کام ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیسے رکھ دو اور جاؤ، 1-2 دن میں تمہارا کام ہو جائے گا۔ عورت کے جاتے ہی لال رام نے منتر پڑھ کر اپنی ایک شکتی ناری کو بلایا۔ وہ انتہائی قریح صورت جننی تھی جس کو عام انسان دیکھ کر ہوش کھو بیٹھتے۔ تمہیں میں نے ایک کام کہا ہوا تھا اور کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے ناری شکتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہاراج، وہ نوری شکتی ہے اور وہاں پاکیزگی کا حصار ہے، میرا وہاں جانا ممکن نہیں مہاراج، ناری شکتی نے منمناتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر عامل رام لال غصے سے پاگل ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہیں بھسم کر دوں۔ ناری فوراً غائب ہو گئی۔ ایک تو یہ نوری شکتی والے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں روڑے اٹکانے کے لیے، اس کا بھی حل کرنا ہوگا مجھے۔ ابھی اماوسیا میں رات بھیج دوں گا تو میرا کام ہونا یقینی ہے۔ مکروہ مسکراہٹ رام لال کے چہرے سے عیاں تھی۔ پتہ نہیں میری بچی کو کیا ہو گیا، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ فضا کی امی اپنی بیٹی کے دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کس منحوس کی نظر میری بیٹی کو کھا گئی؟ فریدہ بیگم خدا کی ذات بہت بے نیاز ہے، خود کو کیوں ہلکان کری ہو؟ پریشان ہونے کے بجائے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، فضا کے بھائی علی نے کہا، لیکن پتہ تو چلے مسئلہ ہے کیا؟ اس کے سر میں مسلسل کیوں درد رہنے لگا ہے؟ ٹیسٹ سب کلیئر ہیں، بظاہر تو اس کو کوئی بیماری نہیں، مجھے لگتا ہے معاملہ کوئی اور ہے ابو، علی نے کہا۔ اس بات پر اس کے ابو نے سر ہلایا اور علی کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابو، میرے ایک دوست کے والد قاری صاحب ہیں اور جنات کالا جادو وغیرہ کا توڑ بھی کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پاس جائیں، شاید وہ کچھ حل نکال سکے۔ ہاں، بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، مجھ سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی، فضا کے ابو نے غمگین لہجے میں کہا۔ فضا اور علی 2 بہن بھائی ہیں، دونوں نے ہمیشہ پڑھائی میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اپنے بچوں کی کامیابی پر ہر ماں باپ کی طرح فضا کے امی ابو بھی بہت خوش تھے اور ہر جگہ اپنے بچوں کی کامیابی کی تشہیر کرتے پھرتے اور بہت فخر محسوس کرتے۔ رشتہ دار بظاہر تو خوشی کا اظہار کر ہی دیتے ہیں، لیکن اندر سے حسد محسوس کرتے ہیں۔ اسی حسد کی بنیاد پر کسی نے فضا پر جادو کروا دیا۔ اس کی حالت ایسی تب سے ہونا شروع ہوئی جب اس نے انٹر بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس خوشی میں اس کے ماں باپ نے سب کو دعوت دی اور خوب جشن منایا۔ ہر جگہ اس کی کامیابی کے چرچے ہوئے۔ جب اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تب سے اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا، خاص طور پر جب وہ کتابیں کھولتی تب شدید درد ہوتا، پھر بھوک بھی کم ہونی شروع ہو گئی، پڑھائی سے بھی دل بیزار ہو گیا۔ اب کافی دنوں سے وہ کلاسز دینے کے لیے بھی نہیں جا پا رہی تھی اور گھر پر ہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنی زندگی میں ہونے والے بدلاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے؟ میں کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن سب الٹا ہو رہا ہے۔ اس خیال نے اسے بہت غمزدہ کیا اور وہ بیچاری تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ فضا نے صبح اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں کھولی، ایک دم سے سورج پورے کمرے میں روشن ہو گیا۔
آج اس کا سر درد قدرے مقابلے برداشت تھا۔ وہ منہ دھونے کے لیے باتھ روم گئی اور نل کھولا۔ ابھی اس نے نل کھولا ہی تھا کہ اچانک ایسے لگا جیسے اس کے سر کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ مڑ کر اس نے دیکھا تو اس نے وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ پھر منہ دھونے لگی تو اچانک نل میں سے خون آنا شروع ہو گیا اور وہ چیختی ہوئی دروازے سے باہر بھاگی، امی، ابو! اس کی آواز سن کر امی ابو دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا بیٹا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ ابو وہ باتھ روم میں۔ ابو وہ باتھ روم میں؟ ہاں باتھ روم میں، کیا ہے بیٹا؟ فضا کی امی نے پوچھا۔ امی وہ باتھ روم میں خون آ رہا ہے۔ فضا کے ابو فوراً باتھ روم کی طرف گئے۔ وہاں دیکھا تو بیسن میں ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ابو بھی 1-2 منٹ کے لیے خوف زدہ ہو گئے، پھر خود کو سنبھالا اور باہر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ان کی بیگم کو سمجھ میں آ گئی کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ سیدھا بیگم، فضا کو آپ کمرے میں لے جائیے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خود علی کو فون کرنے لگے۔ بیٹا تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم فوراً اپنے دوست کے والد سے رابطہ کرو، اور ساتھ ہی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابھی وہ فون بند کے کمرے سے مڑے ہی تھے کہ اچانک پورے گھر کے دروازے بجنے شروع ہو گئے۔ گھر کی فضا ہولناک ہو گئی۔ فضا اور اس کی امی دونوں خوف زدہ ہو کر کمرے سے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ وہ سب اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد خاموشی چھا گئی اور تینوں صوفے پر گر پڑے۔ قاری صاحب معمول کے مطابق ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ علی کو اپنے بیٹے کے ساتھ آتے دیکھا۔ سلام دعا کے بعد علی بولا، انکل مجھے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں جی بیٹا جی بولیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ علی نے ساری صورتحال ان کو بتائی۔ اس کے بعد قاری صاحب نے کہا، مجھے یہ جادو کا معاملہ لگتا ہے، لیکن خیر میں پڑھائی کر کے بتاتا ہوں اصل ماجرا ہے کیا۔ مجھے کچھ وقت دو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور آتے ہی کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو، تمہاری بہن پر بہت سخت جادو کیا گیا ہے، فوراً علاج کرنا ہوگا ورنہ دن بدن معاملہ بگڑتا چلا جائے گا۔ گھر پہنچ کر قاری صاحب نے فوراً فضا کے گھر کا معائنہ کیا، پھر ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے کچھ قرآنی آیات دیں، صبح شام کے اذکار مسنون دعائیں پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ دیں، اور 5 وقت کی نماز کا بھی کہا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شیطان سے حفاظت فرماتی ہیں، لازمی ان 2 آیات کو ضرور پڑھا کریں۔ باوضو رہیں، خدا کی ذات کے آگے سب بے معنی ہے۔ اس کے علاوہ غیبت اور جھوٹ سے بچیں اور اس کے حلال کا اہتمام کریں۔ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تب ہی خدا کا کلام ہے، ورنہ ہمارے اندر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اکثر تبھی ہم لوگوں کو پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ خدا پر کامل یقین رکھنا بھی نوری علم سے اثر کرتا ہے۔ ایک دم آپ نے جلد باز نہیں ہونا ہے۔ آپ اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ ادھر رام لال مسلسل اپنے جادو کے بارے میں مصروف تھا۔ بے شمار لوگ اس کے پاس آتے، جس میں معاشرے کے باعزت افراد کے علاوہ سیاسی شخصیات کا بھی شمار ہوتا تھا۔ ابھی وہ سب لوگوں فارغ کر کے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک شکتی نمودار ہوگی اور بولی، مہاراج آپ کے لیے خبر ہے۔ کیا بات ہے راکھی؟ مہاراج آپ نے جس لڑکی پہ کالا جادو کروایا تھا، وہ شگفتہ نامی عورت کے کہنے پر نا، ان لوگوں نے قاری سجاد کو مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ بات سن کر رام لال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آنے دو، جو بھی آتا ہے ہمارے مقابلے پر، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، رام لال نے غرور اور نہایت تکبر سے کہا۔ لیکن مہاراج آپ کو پھر بھی احتیاط کرنی ہوگی، وہ کوئی عام انسان نہیں، بہت شکتی والا ہے۔ یہ بات سن کر رام لال غصے میں آ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم مجھ سے یہ کہو؟ پھر اس نے منتر پڑھ کر اسے جلا کر بھسم کر دیا۔ مجھے مشورے دے رہی تھی، مجھے آج تک کون جیتا ہے؟ پھر جاب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ قاری سجاد نے بات کرنے کے لیے چلا کی تیاری شروع کر دی، ساتھ ہی اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ وہ خود باوضو رہے اور خود کی حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا حصار اپنے پہ قائم رکھے۔ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک تم نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہو سکتا ہے چلنے کے دوران شیطانی طاقتیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے داؤ پیچ چلائیں، میری موت کا کہہ کر تمہیں گمراہ بھی کر سکتی ہیں۔ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا بیٹے، اور ہاں ہرگز میرے پیچھے چلے کے مقام پر مت آ جانا۔ اب میں جا رہا ہوں قبرستان، اپنا خیال رکھنا۔ سامان سمیٹ کر وہ قبرستان چل دیے۔ وہاں ایک جگہ حصار قائم کیا اور عمل شروع کر دیا۔ کچھ دن تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب مکمل ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تو بہت سے خوفناک واقعات شروع ہو گئے۔
سانپ ہر طرف پھیل گئے لیکن حصار کے اندر داخل نہ ہو سکتے تھے۔ اسی طرح کبھی کوئی خوفناک صورت والے جنات تنگ کرتے لیکن حصار کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہوا تھا، اور فجر کی اذان تک یہ کھیل تماشا غائب۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک بہت بڑا جن وہاں نموارد ہوا۔ اس کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ اگر عام انسان دیکھ لے تو وہیں ہوش کھو بیٹھے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمت ہے تو اس آگ سے نکل کر مقابلہ کر، اس جن نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا جس سے اس نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ قاری صاحب کو سب پتا تھا یہ ایک فریب ہے، اس لیے وہ پڑھتے رہے۔ کافی دیر تک وہ دھمکاتا رہا، پھر اچانک وہ قاری صاحب کے بیٹے کو اٹھا لایا۔ بند کر یہ پڑھائی ورنہ میں مار ڈالوں گا تیرے بیٹے کو۔ اس کی باتوں کا قاری صاحب نے کوئی اثر نہیں لیا، وہ پڑھتے رہے۔ اس نے کلہاڑی سے بیٹے کا سر اڑا دیا مگر وہ پھر بھی نہیں ہلے۔ پھر وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ چلے کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ رام لال غصے سے دوڑتا ہوا، بند کر سب یہ بکواس ورنہ مار ڈالوں گا تجھے۔ قاری صاحب نے مزید اپنا عمل تیز کر دیا۔ رام لال غصے سے ادھر ادھر اچھل رہا تھا۔ اتنے میں عمل مکمل ہو گیا اور قاری صاحب حصار سے باہر نکل آئے۔ رام لال، بس کرو بس کرو بس کرو، تمہاری ساری طاقتیں تمہارے ساتھ چھوڑ کر جا چکی۔ بہتر ہوگا تم بدی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی راہ پر چل پڑو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ رام لال جو ابھی اپنی شکست ہی تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں مزید طاقتور ہو کر آؤں گا اور تمہارا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ کف اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ قاری صاحب بھی سامان سمیٹ کر گھر کو چل دیے۔ گھر جا کر بیٹے سے مل کر دل کو تسلی ہوئی اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے سرخرو کیا۔ پھر فضا کے والدین کو فون کروایا، انہیں کہا کہ جس عامل نے جادو کیا تھا اس کی ساری طاقتیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اب اس پر جادو ختم ہو چکا ہے اور اب وہ لوگ بے فکر رہیں، لیکن نماز اور قرآن کی پابندگی لازم بنائیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی کامیابی کا زیادہ ذکر نہ کیا کریں۔ فضا کے والد پوچھنے والوں پر انہوں نے یہی بتایا تھا کہ کسی نے جادو کیا ہے، کیونکہ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس نے بھی کیا ہے اگر توبہ نہ کی تو انجام بہت برا ہو جاتا ہے۔ باقی خدا کی ذات تو بہت بے نیاز ہے۔ رام لال شکست سے دوچار ہونے کے بعد وہاں سے کالی گھاٹ کی طرف چل پڑا جہاں کالی دیوی کا مندر تھا۔ وہاں اس کا استاد جس نے اسے جادو سیکھا تھا موجود تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے استاد کے قدموں میں گر گیا۔ میں برباد ہو گیا مہاراج، میں برباد ہو گیا۔ اس قاری نے مجھ سے سب چھین لیا۔ میں نے بہت محنت کی تھی، اتنے کشٹ کاٹ کر یہ سب حاصل کیا تھا۔ اب میں کیا کروں مہاراج، مجھے بتائیں، میں دوبارہ یہ سب کیسے حاصل کروں گا؟ میں اسے مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ تم نے اسے کمزور سمجھ کر غلطی کی بالک، اپنے دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں ایک جاپ بتاتا ہوں، تم نے وہ جاپ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک علاقے میں بھیجوں گا، وہاں تمہیں لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ انہیں کالے جادو کی تعویذ بنا کر دو، انہیں مختلف کاموں کے لیے مختلف تعویذ بنا کے دو، جیسے کاروبار بند کرنے کے گھروں کو برباد کرنے کے، میاں بیوی کے جھگڑے کروانے کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ مسلمانوں کا ایمان خراب ہو۔ جتنا ان کو گمراہ کرو گے شیطان تم سے اتنا ہی خوش ہوگا اور تمہیں اتنی ہی شکتیاں واپس مل جائیں گی۔ آج رات یہیں رکو، میں تمہیں صبح کا جاپ بتاؤں گا، تم وہ یاد کر کے فوراً اس علاقے کی طرف سے نکل پڑنا۔ ساری رات رام لال وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا اور صبح ہوتے ہی مہاراج کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہاراج نے اسے جاپ بتایا، اس نے فوراً یاد کیا اور اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر استاد کے بتائے گئے گھر کے سامنے آ رکا۔ وہاں اس کا استاد ایک چیلا پہلے سے موجود تھا۔ اس نے رام لال کو اندر بلا لیا۔ کچھ دنوں تک دونوں آہستہ آہستہ اپنے اس علاقے میں پھیلنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ پروپیگنڈا اسٹارٹ کر دیا کہ یہاں بہت ہی پہنچے ہوئے بابا جی آئے ہوئے ہیں۔ لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ وہ مختلف لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کا کالا دھندا چل ہی نکلا۔ اس کے علاوہ وہ رات کو جاپ کرتا۔ اب جاپ مکمل ہونے کو ہی تھا۔ جاپ کے آخری دن اس کو اپنے خون کے چند قطرے بھی پیالے میں ڈالنے تھے۔ چھری کے ساتھ جب اس نے اپنے ہاتھ پر کٹ لگایا تو پیالے میں تھوڑا سا خون ڈالا اور کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کیے کچھ منہ میں بدبداتا رہا۔ جاپ کے آخری دن اس کو منتر کالی ماتا کی مورتی کے سامنے کرنا تھا۔ جاپ کے مکمل ہوتے ہی کالی ماتا کی مورتی میں حرکت پیدا ہوئی۔
तपस्या मुकम्मल हुई बालक, तुम्हारी मेहनत देखकर हम बहुत तुमसे खुश हुए। कैसे तुमने मुसलमानों को गुमराह किया। मैं तुम्हें शक्तियाँ दे रही हूँ, मज़ीद ऐसे काम किए जाओ जिससे मुसलमान गुमराह हों, तो मैं तुम्हें अपना नायब बना लूँगी। ये सुनकर रामलाल काली माता की मूर्ति के सामने सजदे में गिर गया और करने लगा डंडोत। जय काली माता की, जय काली माता की नारे लगाने शुरू कर दिए। कारी साहब असर की नमाज के बाद मामूल के वज़ाइफ में मसरूफ़ थे। अचानक इन्हें मिलने एक वकास नामी शख्स आ गया। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। पूछने पर पता लगा कि जिन्नात ने इसका जीना दोभर किया हुआ है। वो कितने मकान तब्दील कर चुके हैं, लेकिन हर जगह वो इनके साथ पहुंच जाते, इसलिए हर घर में सारी मीठी चीज़ें खा जाते हैं, चीज़ें गायब कर देते हैं, कभी छत पर चलने की आवाज़ें आती हैं। एक बार तो वकास को थप्पड़ भी पड़ा। इसकी बात सुनकर कारी साहब फ़ौरन इसके साथ निकल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने मायना किया, फिर एक कमरे में बैठकर जिन्नात के साथ गुफ्तगू का अमल किया। फिर वहाँ एक जिन हाजिर हुआ। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? जिन ने हाजिर होते ही कहा। कारी साहब ने सख्ती से पूछा, तुम इन लोगों को क्यों बिला वजह तंग कर रहे हो? मैं यहाँ अपने ख़ानदान के साथ बरसों से मुकीम हूँ कारी जी, और हमने कभी किसी को तंग नहीं किया। इन लोगों ने मेरे बेटे के हाथ पर पाँव रख दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन तकलीफ़ में रहा है, इसलिए हम लोग इन्हें तंग कर रहे हैं। देखो, तुम आम इंसानों को नज़र नहीं आते, ये सब अनजाने में हुआ है। तुम लोग ऐसी जगह पर मत अपने बच्चों को बिठाओ जहाँ से इंसानों का गुजर हो। बेहतर होगा तुम लोग इनकी जान छोड़ दो। हम नहीं जाने के जी, जिन ने गुस्से से कहा। कारी साहब ने जिन पर पढ़कर कुछ फूंका तो वो तड़पने लगा। जाते हो कि नहीं? ठीक है, ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। पहले ये पढ़ना बंद करें कारी जी, पहले ये पढ़ना बंद करें। लिख लो फ़ौरन यहाँ से, कारी साहब ने फिर एक दफ़ा सख्ती से कहा। लेकिन जाते जाते अपनी निशानी छोड़कर जाएंगे, ये कहकर जिन गायब हो गया और वकास के घर में मेन गेट की दीवार गिरने की आवाज़ आई। ये जिन्नात जाते जाते अपनी निशानी छोड़कर गए थे। कमरे से निकलकर कारी साहब वकास को मिले और इसे यकीन दिलाया, इंशाल्लाह अब कोई तंग नहीं करेगा बेटे। और ये दीवार भी जिन्नात गिरा कर गए हैं, ये यहाँ से इनके जाने की निशानी है। इसके साथ वो अपने घर की तरफ चल दिए। रामलाल कारी साहब से बदला लेने के लिए वापस आ चुका था, पूरी तरह कील कांटों से लेस होकर। अब इसके पास पहले से भी ज़्यादा शक्तियाँ थीं। काली माता ने से एक और शक्ति, खतरनाक शक्ति दान कर दी थी, जिसकी छिलत्तरबाजी से बचना बहुत मुश्किल था। रामलाल ने मागा को बुलाया और इसे कहा, मैं कारी सज्जाद से बदला लेना चाहता हूँ। ऐसा जाल बुनो कि वो मेरे काबू आ सके। आका, इसको काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बेटे को अगर हम काबू करने की कोशिश करें तो इसके ज़रिए हम इस कारी को काबू कर सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द करो जो भी करना है। जो हुक्म आका। ये कहते ही मागा गायब हो गई और कारी के घर के सामने ज़ाहिर है। इसके घर के अंदर तो नहीं जा सकती थी और बाहर ही बैठकर इसके बेटे का इंतज़ार करने लगी। कारी सज्जाद का बेटा अदनान घर से बाहर निकलकर सड़क की तरफ जा रहा था कि मागा ने एक बूढ़ी औरत का भेष बदला और सड़क के पास आकर खड़ी हो गई। कोई है जो इस बूढ़ी को सड़क पार करवा दे बेटा। कारी साहब के बेटे अदनान ने आगे बढ़कर फौरन इस औरत की मदद की। बेटा, मेरे पास घर ही है, मेरा घर पास ही है, मुझे वहाँ ले चलो। अदनान इसे अब घर की तरफ लेके चल पड़ा। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मुझे मेहमान नवाजी का मौका तो दो। इसरार पर अदनान अंदर चला गया। बूढ़ी औरत ने इसके सामने अनार का जूस रखा, जिसमें इसने 2 कतरे खून के मिला दिए थे। जूस पीते ही अदनान को अजीब सा एहसास हुआ। मागा ने पास रखे डंडे से इसके सर पर चोट लगाकर इसको बेहोश कर दिया और उठाकर रामलाल के पास ले गई। आका, मैं कारी के बेटे को ले आई हूँ, इसको मैंने हराम पिला दिया आका। इस पर जादू करके इसके जहन से नूरी इल्म का कलाम मिटा दिया है ताकि ये पढ़ ना सके। इसके बाप ने इस पर भी हिसार किया हुआ था, जो हराम खाने या पिलाने से टूट जाता है। मागा की कारकर्दगी देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। अब देखता हूँ तुम कैसे काबू नहीं आते कारी जी। औलाद के हाथों तो बड़े बड़े सूरमा भी मात खा जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक अदनान का कुछ पता नहीं था। वो काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसके सब दोस्तों की तरफ फ़ोन करके पूछ लिया, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं था। अभी वो बैठे सोच रहे थे कि इनका शागिर्द जिन फैज़ान हाजिर हुआ। कारी साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। कारी साहब चौंक गए। क्या? अदनान के बारे में है?
جی ہاں استاد محترم، رام لال نے اپنی شکتی ماگا کے ذریعے سے جال بنا کر اسے حرام پلا کر اسے اپنے پاس اغوا کر لیا ہے۔ فیضان کی بات سن کر قاری صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ اندر سے وہ کافی پریشان ہو گئے تھے، لیکن اپنے اعصاب پر قابو رکھنا انہیں آتا تھا۔ عدنان کو اس صورتحال سے تاکہ وہ عدنان کو اس صورتحال سے نکال سکیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ رام لال نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ قاری صاحب نے فیضان سے پوچھا۔ کالی ماتا کے مندر میں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے فیضان، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے استاد سے روحانی رابطہ کرنے کا سوچا اور کمرے میں چلے گئے۔ رابطہ قائم ہونے پر اپنے استاد محترم کو سب صورتحال کا بتایا۔ استاد محترم نے کہا، تم اندر جا کر کالی کا بت توڑ دو، لیکن اس سے پہلے تمہیں کل اپنے کلہاڑے پر یہ کلمات پڑھنا ہوگے۔ ساتھ ساتھ وہاں پر اونچی آواز میں قرآنی آیات کا ورد کرتے رہنا تاکہ وہاں کی گندگی ختم ہو۔ کالی ماتا ناراض ہو کر ہی خود اس سے سب چھین لے گی اور مار ڈالے گی، لیکن وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، بس اللہ پر کامل یقین رکھنا۔ اب فوراً جاؤ اور بدی کا خاتمہ کرو۔ اس کے بعد قاری صاحب نے فیضان کو بلایا اور ساتھ چلنے کا کہا۔ دونوں کالی ماتا کے مندر کی طرف نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اس مندر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ مندر کے اندر جانے لگے تو انہیں دروازہ ہی نہ ملا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ ٹٹولتے رہے۔ پھر قاری صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو دروازہ نظر آ گیا۔ ابھی وہ اندر جانے ہی لگے تھے کہ ماگا آ گئی۔ بہت جلدی ہے تم لوگوں کو اندر جاون کی، لیکن اس سے پہلے مجھ سے تو نبٹ لو، ماگا نے مکرو لہجے میں کہا۔ فیضان فوراً آگے بڑھا اور ماگا نے شیر کا روپ بدل لیا۔ دونوں لڑنے لگے۔ ماگا سے لڑنے پر فیضان نے قاری صاحب کو کہا، آپ اندر جائیے استاد محترم، اس کا دھیان میں یہاں سے ہٹا کر رکھتا ہوں۔ قاری صاحب فوراً اندر گئے اور داخل ہوتے ہی قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ رام لال اچانک اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ فیضان ماگا کو ختم کر کے کلاڑا لے کر آ گیا۔ قاری صاحب نے فوراً کالی ماتا کی مورتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ رام لال بس دیکھتا رہ گیا۔ مورتی ٹوٹتے ہی کالی ماتا کی غضبناک آواز آئی، رام لال، تمہاری نااہلی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ نہ تم اس کے بیٹے کو اغوا کرتے، نہ یہ سب ہوتا۔ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ فضا سے ایک اڑتا ہوا خنجر آیا اور رام لال کے سینے میں گھس گیا۔ اس نے وہیں تڑپ تڑپ کر دم دے دیا اور اس کی مکرو روح اس کے مکرو جسم کو چھوڑ کر فنا ہو گئی۔ قاری صاحب نے اندر تہہ خانے میں جا کر اپنے بیٹے کو اٹھایا اور فوراً گھر لے آئے۔ وہاں جا کر اس کو پاک صاف کیا، پھر اسے تاکید کی کہ آئندہ کسی ایسی جگہ سے کھانا یا پانی مت پینا جہاں کا تمہیں علم نہ ہو۔ یاد رکھو، جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن، یعنی کہ گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اور پلیز آپ لوگ کہانی سنتے تو ہیں اور سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ لائک آپ کی طرف سے ہماری کاوشوں کا ایک تحفہ ہوگا۔ پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔